بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں بارش ہو گئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی جو ہے وہ وینس بن چکا ہے اور اب لوگ کشتیاں ڈھونڈ رہے ہیں اپنی گاڑیوں کی جگہ۔ اچھا جی، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جی ای وی بسز بند ہو گئی۔ بھائی دنیا کے اندر الیکٹرانک بوٹس چل رہی ہیں جو کہ سمندر کے اوپر 24 گھنٹے رہتی ہیں، اور ہمارے یہاں سڑک کے پانی کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرک بس نہیں چل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹرک بس جو ہے وہ بارش کے اندر دنیا بھر میں نہیں چلتی، بالکل ایسی وجہ نہیں۔ نہ یہ کہ یہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کریم الیکٹریشین کے بس جوڑے ہوئے تار ہیں جن میں سے کرنٹ نکلتا رہتا ہے۔ بیسکلی وہی بات ہے جو پہلے بھی سمجھائی تھی، ایک چیز کی ایکسپرٹیز آپ کے ملک میں نہیں ہے، نہ آپ کو اس کی مینٹیننس آتی ہے، نہ آپ کو اس کا ریپیئر آتا ہے، نہ اسپیئر پارٹس آپ کے پاس ہیں، نہ آپ اس کو واٹر پروف کر پاتے ہیں ٹھیک سے، اور آپ وہ بس لے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی آپ دیکھیں پانی اڑاتی ہوئی جہاز کی طرح، سمندری جہاز کی طرح چلتی ہوئی W11 W18 چل رہی ہیں پورے کراچی کے اندر، اور لوگ یہی سوچ رہے ہیں اس بارش میں کھڑے ہوئے وائٹ بس یا ریڈ بس یا پنک بس کے انتظار میں کہ بھائی یہی بہتر تھی۔ تو کوئی بھی فیصلہ ہمارے یہاں جو کیا جاتا ہے وہ ایک محدود سوچ کے ساتھ کیا جاتا ہے، مکمل سوچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ ای وی ٹیکنالوجی چاہے وہ گاڑیوں کی ہو چاہے وہ بسوں کی ہو، جب تک وہ آپ کے ملک میں مینوفیکچر اور مینٹین نہ ہو رہی ہو اور آپ کے پاس اس کا اسکل لیبر نہ ہو، وہ آپ کے لیے کینسر سے کم نہیں ہے۔ اس بس کا کیا فائدہ کہ جو بس ہر تیسری بارش میں آپریشنز ختم کر دے، آدھے راستے سے واپس آ جائے۔ تو ابھی اصل میں ایک بھائی نے ہاتھ دیا، میں نے ان کو لفٹ دی، ان سے پتہ چلا کہ وہ بیچارے 1 گھنٹے سے کھڑے بھیگ رہے تھے، اور اب میری گاڑی بھی بھیگی ہوئی ہے، لیکن خیر اللہ ان کو جو ہے وہ جگہ پہنچا دے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ یہ ہیں ہم لوگوں کے فیصلے۔ مزید ای وی بسیں آ رہی ہیں اب کراچی کے اندر، اور وہ بسیں بھی بس کیا بتائیں، ایک W11 جو میرے بچپن میں کسی نے خریدی تھی وہ آج تک چل رہی ہے 35 سال بعد بھی، اور ایک ای وی بس کی لائف 5 سال ہے۔ اس 5 سال والی بس کو جب وہ تھوڑا سا پیٹرول بچا لیتی ہے تو آپ خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ کم ہے۔ اب یہ بالکل اتنی سادی سی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ایسی 5 بسیں W11 کی بس کی لائف کے برابر زندہ رہتی ہیں۔ تو 5 بسوں کی کاسٹ تو لگاؤ، پھر دیکھنا کہ وہ پیٹرول کتنا بچا رہی ہیں آپ کا الیکٹرکسٹی کی صورت میں۔ اور دوسرا پھر کوئی اس سوال کا بھی جواب دے کہ پاکستان میں گورنمنٹ لیول پر بجلی پیدا کس چیز سے ہوتی ہے۔ ابھی تک تو مجھے یہ پتا تھا کہ بڑا پورشن الیکٹرک سے ہی پیٹرول سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں کچھ لوگوں کی جیب میں پیسے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ پیٹرول کی ٹرانسپورٹ کی بچت کے لیے الیکٹرک بسیں لے آئے جن کو چارج کرنے کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے، اور اس الیکٹریسٹی کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے پیٹرول خرید لیا۔ اب شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔